تڑپتے ہوئے صحابہ کرام ہم تک دین پہنچائے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اپنی خواہشات کے لیے کپڑے نہیں پہنے، سر چھپانے کے لیے بلڈنگیں نہیں بنائی، واللہ ان کے باوجود اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل ہم تک پہنچایا، واللہ نبی کی مسکراہٹ پہنچائی، نبی کا غصہ پہنچایا، نبی کی ایک ایک حرکت پہنچائی، تڑپتے ہوئے بھوکے رہتے ہوئے دھوپ میں صحیح ٹھنڈ میں صحیح اللہ کے نبی کی تعلیمات کی حفاظت کی، انہوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پوری امانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی خاطر خون بہایا ہے، اللہ کے لیے آپ پسینہ تو بہاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، تم اپنا وقت تو دو اللہ کے لیے، صحابہ کرام کی تعلیمات اپنے بچوں کو دو۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگوں، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، ہدایت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، اللہ کے غیظ و غضب سے نکلنا چاہتے ہو، رب کی نعمتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو، آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، جو صحابہ ایمان لائے تھے ویسا ایمان تم بھی لاؤ، جیسا ایمان صحابہ کا تھا ویسے ایمان تم بھی لاؤ، جیسے صحابہ کا ایمان تھا اسی طرح تم بھی اللہ پر ایمان لاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت، میزہ، قدوہ، نمونہ ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ٹھہرا ہے۔ الحمد للہ الذی جعلنا من طلبة العلوم الشرعیہ ووفقنا إلى فهم المعارف الإسلامية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهدهم لنشر الدعوة الإسلامية، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله۔ محترم بزرگان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، حضرات، رب العالمین کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ رب العالمین جسے چاہے اختیار کر سکتا ہے اور جسے چاہے فضیلت دے سکتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہاں اختیار سے مراد اللہ رب العالمین جسے چاہے اپنے مخلوقات میں چن سکتا ہے اور انہیں فضیلت دے سکتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے آسمان پیدا کیے، ساتوں آسمان رب العالمین نے بنائے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے لیے سب سے اعلیٰ ساتواں آسمان منتخب کیا، فضیلت دی، فوقیت دی۔ اور اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا تو اس سرزمین میں رب العالمین نے مکے کو فضیلت دی، فوقیت دی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں پانی پیدا کیا تو ان پانی میں سے اللہ رب العالمین نے زمزم کو فضیلت دی، فوقیت دی۔ اسی طرح رب العالمین سارے مخلوقات کو، بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا
تو ان میں سے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو فوقیت دی، انہیں چن لیا، انہیں اختیار کیا، اور انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی انبیاء میں سے 5 اولو العزم پیغمبروں کو اختیار کیا: ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نوح علیہ السلام۔ 5 اولو العزم پیغمبروں کو 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں فوقیت دی، اور اسی کے ساتھ ان 5 پیغمبروں میں سے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے 2 خلیل پیدا کیے، 2 لوگوں کو اپنا دوست بنایا۔ اور سبحان اللہ، ابراہیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خلت، اور ان دونوں میں سے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو، اپنے خلیل کو، میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ تو انبیاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو ضروری تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی جماعت کی، ایک ایسے گروہ کی، ایک ایسے شیدائیوں کی، ایک ایسے صحابہ کی جو رحمت للعالمین کے مزاج کے مطابق ہو، اللہ کے خلیل کے مزاج کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے ہوں، ان کے لیے اپنی جانیں، مال، عزت سارا لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین کو ایسے مخلوقات کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو لوگوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اس دل میں اپنی رسالت کے لیے انتخاب کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس دل کو قرآن کے لیے، نبوت کے لیے اختیار کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی کی نبوت کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا کہ سب سے زیادہ بہتر دل، سب سے زیادہ پاک اور اچھے دل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کو اختیار کیا، صحابہ کو اختیار کیا۔ واللہ صحابہ کی جماعت رب کی چنندہ جماعت ہے، یہ جند اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے، اللہ کی محبوب ترین جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کی نبوت کی حفاظت کے لیے انہیں پیدا کیا۔ واللہ صحابہ اکرام میزہ ہیں، صحابہ اکرام قدوہ ہیں، صحابہ اکرام نمونہ ہیں، ہر لحاظ سے، ہر میدان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میزہ ہے۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگوں، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، ہدایت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، اللہ کے غیظ و غضب سے نکلنا چاہتے ہو، رب کی نعمتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو، آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، جو صحابہ ایمان لائے تھے ویسا ایمان تم بھی لاؤ، جیسا ایمان صحابہ کا تھا ویسے ایمان تم بھی لاؤ، جیسے صحابہ کا ایمان تھا اسی طرح تم بھی اللہ پر ایمان لاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت، میزہ، قدوہ، نمونہ ہمارے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ٹھہرا ہے۔ حضرات، واللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے احسانات امت مسلمہ پر بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ انعامات ہیں۔ سب سے پہلا احسان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس امت پر، اور سے سنیں، پہلا احسان
کہ صحابہ کی جماعت نبی کی نصرت میں ہمیشہ لگی رہتی تھی، نبی کے دین کی حفاظت میں ہمیشہ سے لگی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنا گھر، اپنا سارا جہاں لٹانے کے لیے تیار تھی۔ نبی پر، مطلب دین پر، شریعت پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ ذرا بدر کا موقع ہے، بدر کا موقع ہے، کیسے حالات ہیں، سارے صحابہ روزے سے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، اور چند اونٹ اور چند گھوڑے کے ساتھ پیدل نکلے ہوئے ہیں، پیدل نکلے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاؤں میں سبحان اللہ چپل تک نہیں ہے، کوئی تپتی ہوئی صحرا میں خالی پیر چل رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تعداد کتنی ہے؟ 313 ہے، صرف 313 ہے، لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے، کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کوئی خالی ہاتھ ہے، صرف اور صرف ایمان کی طاقت تپتے ہوئے صحرا میں جمع کی ہوئی ہے۔ واللہ اس سے بڑی بات یہ تھی کہ سامنے والے کون تھے؟ سامنے مشرکین تھے، مسلمانوں میں سے کچھ وہاں تھے جو کافر تھے، سامنے باپ تھا، سامنے بیٹا تھا، سامنے جو ہے رشتہ دار تھا۔ لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ واللہ غیروں سے نہیں، غیروں سے نہیں، یہ بدر کی جنگ اپنوں سے ہو رہی تھی۔ باپ تھا، بیٹا تھا، بھائی تھا، یہ سارے لوگ آمنے سامنے ہیں، رشتہ دار سامنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اے بیٹے، اگر تم میرے تلوار کے نیچے آ جاتے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ تم میرے بیٹے ہو، گردن مار دیتا صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ کے دشمن ہو۔ واللہ صحابہ نے اپنی جان کی بازی لگائی ہی نہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کیسا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہجرت کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ سارے لوگ نبی کے خون کے پیاسے ہیں، نبی کے خون کے پیاسے ہیں، تلواریں باہر بے نیام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ لیٹ جاتے ہیں، جان کا کوئی خوف نہیں، جان کا کوئی خوف نہیں، اپنی جان کی کوئی جو ہے حفاظت نہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ واللہ یہ نبی کے لیے نصرت نے، نبی کے لیے مدد ہے، یہ دین کی مدد ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اٹھا کر دے رہے ہیں، اٹھا کر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، اے سعد تیر چلاؤ، اے سعد تیر چلاؤ، دشمن کو مارو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فداک ابی و امی صرف سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہوئے میں نے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، اے سعد تیر چلاؤ۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کافروں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، مکہ لایا جاتا ہے، مکے میں انہیں جو ہے ٹہرا دیا جاتا ہے، مکے کے درمیان ٹہرا دیا جاتا ہے۔ ابو سفیان آتے ہیں، پوچھتے ہیں خبیب بتاؤ کیا تمہیں پسند نہیں کہ آج تم اپنے گھر میں رہو، آج تم اپنے گھر میں رہو، کچھ منٹوں کے بعد جان جانے والی ہے،
قتل ہونے والے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑنے والے ہیں، آنکھیں بند ہونے والی ہیں، قبر میں اتارے جانے والے ہیں، جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ابو سفیان پوچھتے ہیں اے خبیب بتاؤ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم اللہ کے نبی اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ آرام سے رہو، اور یہاں تمہارے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لٹکے ہوئے ہوں؟ خبیب کہتے ہیں واللہ مجھے یہ بھی پسند نہیں، تم جان کی بات کرتے ہو، تم جان کی بات کرتے ہو، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چھپے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ واللہ یہ نبی کی نصرت تھی، یہ دین کی نصرت تھی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، جان لگا دی۔ مال کی بات آتی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا واللہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی میں عثمان کو دے دیتا، ایک کے بعد ایک دیتا رہا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے۔ تبوک کی جنگ ہے، لوگوں کے پاس مال نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، سواری کرنے کے لیے کوئی جو ہے جانور نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لٹا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا اے عثمان آج کے بعد اگر تم ایک سجدہ بھی نہ کرو گے تو پھر بھی تمہیں جنت ہے۔ اے عثمان آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والی نہیں، کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو۔ ابو طلحہ کہتے ہیں میرے پاس ایک باغ تھا جو میرے پاس بہت چہیتا تھا اور اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ اللہ کے نبی اس باغ میں آتے جاتے تھے، اس کنویں کا پانی پیتے تھے، اللہ کے نبی ان درختوں سے سایہ لیتے تھے۔ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ باغ تھا، اسے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں، اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے نبی کی نصرت کی۔ سیف من سیوف اللہ، جنگ میں شریک ہوتے تھے، اور یہاں پر اگر بات زبان کی ہوتی تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے دفاع میں ابیات پیش کرتے تھے۔ اپنی اپنی صلاحیتوں میں اللہ کے نبی اور ان کی شریعت امت محمدیہ کی جو شریعت اس کی حفاظت کی۔ سب سے پہلا احسان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، دین کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے۔ اور دوسرا احسان کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو جو انتخاب کیا وہ اللہ کے نبی کے جو علم ہے، اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ان کی کتاب تھی جس کا نام تھا صادقہ۔ اللہ کے نبی جو بھی کہتے اسے اپنی کتاب میں لکھتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے پہلے راوی، امیر المؤمنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی کہتے ہیں کہ مہاجرین اسواق میں مشغول ہو جاتے تھے اور انصار تجارت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ہمارے پاس نہ اسواق میں نہ بازار میں دلچسپی تھی، نہ ہمارے پاس کوئی تجارت کے لیے مال تھا، لہٰذا ہم
ایک دم اللہ کے نبی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے فارغ ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے فارغ ہو گئے تھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کچھ یاد کرتا جلد بھول جاتا. نبی سے شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملازمت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے نبی کی تعلیمات حاصل کرنا، اللہ کے نبی کے پاس علم حاصل کرنا، اور اس سے بڑی چیز اس نبی جس نبی کی دعا اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا، ان کی زبان سے دعا حاصل کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنا دامن پھیلاؤ. اللہ کے نبی دعا کر کے پھونکتے ہیں دامن سمیٹ لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک حرف بھی نہیں بھول پایا ہوں. لہٰذا ابو ہریرہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، آج ہم لوگ بڑے آرام سے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اور سجدے کا طریقہ ہمیں انہی صحابہ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا. آج ہم بڑے آرام سے حج اور عمرہ کر رہے ہیں. آج ہم بڑے آرام سے زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات دے رہے ہیں. یہ سارے طریقے ہمیں کیسے ملے؟ یہی صحابہ ہیں، یہی وہ جو ہے جیل ہے، یہی وہ گروہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو ہم تک پہنچایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، واللہ ہماری حالت ایسی ہوتی تھی، ہم بھوکے پیاسے، ہمارے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، پیڑ بھرکانے کے لیے چاول نہیں ہوتا، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھا، خوشیاں بانٹنے کے لیے، غم بانٹنے کے لیے اپنے نہیں تھے، بیوی بچے نہیں تھے، ماں باپ نہیں تھے، بے چھت بے سہارا. نبی کے پاس جو آتا صفہ کے پاس وہ چلا جاتا، اس سے پیڑ بھر لیتے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ بھوک بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی، بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی بے ہوش ہونا پڑتا تھا. ایک مرتبہ راستے میں نکل پڑا ہوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں راستے سے نکل پڑا ہوں، کیوں؟ بھوک کی وجہ سے. کوئی ہمیں لے چلے، کوئی ہمیں گھر لے چلے، کھانے کے لیے کوئی ہمیں گھر لے چلے. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کا مطلب پوچھتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں آیت کا مطلب پوچھنا مقصد نہیں تھا، بلکہ کھانا مقصود تھا. کسی کے گھر جا کر پیٹ بھرنا مقصود تھا. ابو بکر سمجھ نہیں پاتے، مسئلہ بیان کر کے آیت کی شرح بیان کر کے نکل جاتے ہیں، معنی بیان کر کے نکل جاتے ہیں. عمر آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، عمر بھی معنی بتا کے چل لیتے ہیں. سبحان اللہ، میرے اور آپ کے نبی آتے ہیں، صلاۃ ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ. ابو ہریرہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تڑپا ہوا ہے. اللہ کے نبی پہلے مسکراتے ہیں، جواب نہیں دیتے، مسکراتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ایسا بتاؤ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے دودھ کا پیالہ ہے. چنانچہ اس کے بعد ایک لمبی روایت ہے، تڑپتے ہوئے صحابہ کرام ہم تک دین پہنچائے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، جب اب انہوں نے اپنی خواہشات کے لیے کپڑے نہیں پہنے، سر چھپانے کے لیے بلڈنگیں نہیں بنائی. واللہ ان کے باوجود اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل ہم تک پہنچایا. واللہ نبی کی مسکراہٹ پہنچائی، نبی کا غصہ پہنچایا، نبی کی ایک ایک حرکت پہنچائی. تڑپتے ہوئے، بھوکے رہتے ہوئے، دھوپ میں صحیح، ٹھنڈ میں صحیح، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی حفاظت کی. انہوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پوری امانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے آرام سے ہیں، اور ہماری تعلیمات ان صحابہ جیسی عظیم شخصیات کو چھوڑ کر کسی اور کی تعلیمات، پتہ نہیں کن کی تعلیمات ہم دے رہے ہیں. لہٰذا صحابہ کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ان کو اس لیے انتخاب کیا کہ یہ مرتے دم تک رہنے والی جو شریعت ہے، قیامت تک آنے والی جو شریعت ہے، اس کی حفاظت کر سکے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی یہ صحابہ اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل، اللہ کے نبی کی صبح و شام، اللہ کے نبی کی جو ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ
ہم تک پہنچایا۔ نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، سارے طریقے واضح کر دیے گئے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اتنا ہی نہیں، صحابہ کرام اگر انہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا تو باری لگا لیتے تھے، باری لگا لیتے تھے، صرف اس طرف سے کہ علم ہم سے ضائع نہ ہو، علم ہم سے نہ ضائع نہ ہو۔ یہی نہیں، جب علم سیکھ لیتے اسے ایک دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، ایک روایت کے لیے ایک سال کا سفر کرتے تھے۔ کیوں؟ علم کی حفاظت ہے، علم کی حفاظت ہے۔ اور تیسرا بڑا احسان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد دین کی پہرہ داری کی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ دین تو صرف محمد کا ہے، یہ دین تو صرف محمد کا ہے، محمد کی آنکھ بند ہوگی تو یہ دین بھی ختم ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے انتقال کے فوراً بعد یہ الفاظ کہے تھے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت۔ اے لوگو یاد رکھو، جو محمد کی عبادت کر رہے تھے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد کا دین ہے، تو یاد رکھو محمد مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ اور جو رب کی عبادت کر رہا تھا، یاد رکھو رب العالمین حی ہے، جسے کبھی موت آنے والی نہیں۔ حضرات، صحابہ کرام نے پہرہ داری کی، صحابہ کرام نے دین کی حفاظت کی، کفر کے خلاف، بدعات کے خلاف، ارتداد کے خلاف، مانعین زکوٰۃ کے خلاف کتنے فتنے نہیں آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈٹے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمے رہے۔ اسی لیے یہ میزہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما لم یکن یومئذ دینا فلن یکن اليوم دینا۔ جو اس وقت دین کا حصہ نہیں تھے، دین کا حصہ نہیں تھا، لوگوں یاد رکھو، لوگوں یاد رکھو، آج اس پر چلنے والے لوگ سارے لوگ ہو جائیں، بڑے بڑے لوگ ہو جائیں، مالدار ہو جائیں، اگر اس وقت وہ دین کا حصہ نہیں تو آج بھی وہ دین کا حصہ نہیں، وہ آج بھی وہ دین کا حصہ نہیں۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی خاطر خون بہایا ہے، صحابہ کرام نے دین کی خاطر خون بہایا ہے۔ اللہ کے لیے آپ پسینہ تو بہاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ تم اپنا وقت تو دو، اپنا وقت تو دو اللہ کے لیے۔ صحابہ کرام کی تعلیمات اپنے بچوں کو دو۔ یہ جو ہے رائمز، یہ جو کارٹون، یہ سب کام آنے والے نہیں۔ اپنے بچوں کو آج سے تہیہ کریں، ایک چھوٹی سی کتاب رکھیں، سونے سے پہلے ہمارا بچہ ایک صحابی کے بارے میں جان کر سوئے۔ کوشش کرے ہمارا بچہ آج ایک صحابی کے بارے میں اسے کچھ نہ کچھ معلوم ہو اور اس کی زندگی میں صحابہ جیسا عمل آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحابہ کو قدوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان بنائے۔ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کی محبت کرنے والا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔